سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا ملٹری سرنڈر یعنی کہ 93,000 فوجیوں نے اپنے ہتھیار پھینکے ہندوستان کے سامنے، پاکستانی فوجیوں نے، اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، جو بعد میں شملہ اگریمنٹ کے تحت چھوٹ کر واپس آئے۔ 40,000 کہہ لیں یا 90,000 کہہ لیں، جتنے بھی سولجرز تھے جن کو سرنڈر کروایا تھا اور اپنی پتلونیں بنگلہ دیش میں اتار کے آ گئے تھے، یہ سمبولیکلی بڑی زبردست پکچر ہے۔ 90,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ پاکستانی سولجرز تھے، ان میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے سویلینز تھے یا فیملیز تھی فوجیوں کی۔ یہ بزدل، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ مغربی پاکستان بھی ہارنے والے تھے، ان میں تڑ نہیں تھی لڑنے کی۔ اور وہ نشے میں دھت یا خان کسی خاتون کے ساتھ رقص و سرور کی محفل میں ہوگا اور اس نے 13 تاریخ کو بول دیا کہ پھینک دو ہتھیار۔ ان کے پاس 2 سے 3 ہفتے تک کی کیپیسٹی تھی لڑنے کی، یہ لڑ سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے اپنی جانیں بچائیں، انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ 90,000 شہید ہو جاتے تو قوم فخر کرتی کہ یار آخری سپاہی تک لڑے ہیں۔ 90,000 نے ہتھیار ڈال دیے، پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا تم لوگوں نے، بزدلو۔ تو آپ کو کوئی خوف وغیرہ تو نہیں محسوس ہو رہا ہوتا؟ الحمدللہ جب ہم ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں، LOC کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ موت کا خوف جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کافروں کو ہوتا ہے، مسلمان کو کبھی موت کا خوف نہیں ہوتا۔ نمسکار دوستوں، 16 دسمبر کا وہ دن جو پاکستان اپنے اتہاس میں کبھی یاد نہیں رکھنا چاہے گا، کیونکہ آج کے ہی دن ان کے 93,000 فوجیوں نے اپنی وردی اتار کر انڈین آرمی کے سامنے لیٹ گئے تھے اور سرنڈر کر دیا تھا۔ لیکن آج کا یہ دن ہے، یہ بنگلہ دیشی بھول گئے ہیں جن کے لیے انڈین آرمی کے کئی بہادر سپاہیوں نے اپنا بلیدان دیا تھا، اور یہی لوگ آج بھارت کو بڑی بڑی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اب اتہاس کو تو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اتہاس سے سیکھا ضرور جا سکتا ہے کہ نمک حراموں کی کبھی بھی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ اب بھارت بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بھارت سرکار نے انڈین آرمی چیف کے آفس سے وہ آئیکونک پکچر 1971 کو ریپلیس کر ایک نئی تصویر لگا دی ہے، جس میں پنگونگ لیک، انڈین ایڈوانسڈ ویپنز اور ہندو میتھولوجی کو دکھایا گیا ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور یہیں پہ کیونکہ آج کا دن شروع ہوا ہے 16 دسمبر کا پاکستان میں، آپ کو یہ آڈیو سناتا ہوں، یہ ذرا سنیے گا۔ جنرل نیازی جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، اور 40,000 کہہ لیں یا 90,000 کہہ لیں، جتنے بھی سولجرز تھے جن کو سرنڈر کروایا تھا اور اپنی پتلونیں بنگلہ دیش میں اتار کے آ گئے تھے، یہ سمبولیکلی بڑی زبردست پکچر ہے۔ اس آڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ سنیے گا۔ اللہ غارت کرے یحییٰ کو اور ویسٹ پاکستان والوں کو کہ جیتی بازی ہار دی، کہ شکست مغرب میں تھی اور لعنت ہم پر پڑی۔ میں جب لڑ رہا تھا، میں نے 13 تاریخ کو حکم دیا، آخری گولی آخری آدمی، آخری گولی آخری آدمی فوج کے لیے موت کا وارنٹ ہوتا ہے۔ مغربی پاکستان والوں کو خیال ہوا کہ یہ تو لڑائی لمبی ہوگی، اور مشرقی پاکستان سے چھٹکارا چاہتے تھے تاکہ مغربی پاکستان میں حکومت کر سکیں، تو 13 تاریخ کو مجھے حکم دیا کہ اسٹاپ فائٹنگ اینڈ سرنڈر۔ تو مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں مشرقی پاکستان دینا پڑا۔ مغربی پاکستان بچانے کے لیے جرنیلوں نے مشرقی پاکستان بھارت کے حوالے کر دیا۔ یہ جنرل نیازی کی اپنی آواز ہے، انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا تھا۔ یہ جنرل AK نیازی، یہ اس کی اپنی اصل آواز ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے پھر مشرقی پاکستان ہندوستان کو دے دیا۔ مطلب یہ بزدل، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ مغربی پاکستان بھی ہارنے والے تھے، ان میں تڑ نہیں تھی لڑنے کی۔ اور وہ نشے میں دھت یا خان کسی خاتون کے ساتھ رقص و سرور کی محفل میں ہوگا اور اس نے 13 تاریخ کو بول دیا کہ پھینک دو ہتھیار، سرنڈر کرنے کا آرڈر دے دیا، اور نیازی نے بڑے مزے سے جا کے وہاں سرنڈر کر دیا۔ یہ ہے ہمارے جرنیلوں کی ٹوٹل بہادری اور ان کی اوقات، جو ڈی چوک میں نیتے لوگوں پر گولیاں چلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہمارا روب ہے، لیکن تمہارے روب کی کیا اوقات ہے، اب تمہیں وہ دکھاتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، یہ ایک ہے، گولی کھائی، زخمی ہوا، کرچز پہ آ گیا، پھر دوبارہ پشاور میں آج تقریب تھی، پھر پہنچ گیا۔ صرف یہ نہیں ہے، یہ نوجوان دیکھیں، بازو پہ پلسٹر لگا ہے، پھر آ گیا ہے۔ ہر کوئی جنرل نیازی نہیں ہوتا، ہر کوئی 90,000 پتلون چھوڑ نہیں ہوتے۔ 25 کروڑ بہادروں کا ملک ہے یہ، بزدلوں کا ملک نہیں ہے یہ۔ تم نے غلط قوم سے پنگا لے لیا ہے۔ اور یہ ذرا دیکھیں، یہ بچہ دیکھیں، یہ بھی زخمی، کرچ اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے بیساکھی،
یہ بھی بیچارہ لیٹا ہوا ہے، تکلیف میں بھی ہے، لیکن عمران خان کی پکچر رکھی ہوئی ہے. پھر آ گیا ہے. ہر کوئی 90,000 پتلونے چھوڑ کے نہیں بھاگتا، وہ میدان میں کھڑے ہیں، آج بھی گولیاں لگی ہیں پھر بھی میدان میں کھڑے ہیں. اسے کہتے ہیں آخری گولی، آخری سپاہی. جن کے پاس گولیاں نہیں تھی وہ بھی میدان میں کھڑے ہیں. تمہارے پاس بندوقیں تھیں، گولیاں تھیں، ٹینک تھے، گنیں تھی، سب کچھ تھا. قوم کا تم نے کچومر ہڈیوں کا نکال کے مال بنایا، لیکن تم وہاں لگا نہیں سکے. 90,000 شہید ہو جاتے تو قوم فخر کرتی کہ یار آخری سپاہی تک لڑے ہیں. 90,000 نے ہتھیار ڈال دیے، پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا تم لوگوں نے. بزدلو، بے شرمو، ادھر آ کے ڈی چوک پہ نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا کے خود ہیرو بنتے ہو. یعنی 3 دسمبر کو 5:40 پہ ہمارے 50 جہاز جو تھے انہوں نے 11 انڈین ایئر فیلڈز پہ اٹیکس کیے. تو اس کے بعد پھر انڈیا نے ایک وار ڈکلیئر کی ہے، اور پھر انڈین جو آرمی تھی وہ داخل ہو گئی وہاں پہ ایسٹ پاکستان کے اندر، اور بڑی تیزی سے انہوں نے پیش قدمی کی وہاں پہ. یعنی 3 دسمبر کو جو جنگ شروع ہوتی ہے، 16 دسمبر کو وہ ختم ہو جاتی. ایک پورا ملک جو ہے، اور اس ملک میں فوج بھی ہے، اور ان کو ٹینکس بھی ہیں، ایئر کرافٹ ہیں، نیوی ہے، وہ مقابلہ نہیں کر پاتے اور 16 دسمبر کو ہتھیار پھینک دیتے ہیں. اور نہ صرف مشرقی پاکستان میں سب کچھ ہوا، بلکہ جو مغربی پاکستان تھا، یہاں پہ 5,795 مربع میل کا علاقہ ہم نے لوز کیا، انڈیا نے قبضہ کیا. یہاں پہ بھی جو ہمارے جرنیلوں کی جو پرفارمنس تھی وہ انتہائی قابل افسوس تھی، اور یعنی اپولوجیٹک تھی. یعنی انہوں نے جو اسٹرائک کور ہے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. جنرل ارشاد تھے جی 1 کور کے کمانڈر، انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے فوج استعمال نہیں کی کیونکہ میں فوج کو بچانا چاہتا تھا. یعنی مطلب یہ کہ فوج کا تو کام ہے کہ لڑنا جا کے، یہ یعنی لاجک دیا گیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ پنچ سیکٹر میں پیش قدمی کی انہوں نے، لیکن وہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا وہ کوئی جنرل شپ ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی کسی بھی طرح کی. اور اسی طرح چھمب میں کچھ ایڈوانسمنٹ ہوئی، لیکن وہ جنرل جو اختر حسین ملک تھے وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جنرل افتخار علی خان، جنرل افتخار جو تھے ان کا جہاز گر کے تباہ ہو گیا، وہ نہیں ہو سکا. تو مطلب یہ کہ بہت پور پرفارمنس رہی ہماری. یعنی ہماری جو کیجولٹیز آپ دیکھیں وہ انڈیا سے زیادہ تھیں، ہمارے ٹینکس زیادہ ڈسٹرائے ہوئے. کوئی پراپر ایک طرح سے ایک ہوتی ہے نا پلاننگ ہوتی ہے، ان کی پلاننگ یہ تھی جی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا. تو مغربی پاکستان سے آپ نے کیا دفاع کرنا تھا؟ مغربی پاکستان میں بھی آپ نے علاقہ لوز کیا، آپ نے جنگ ہی نہیں لڑی پراپر طریقے سے. اب وہ یہ تو کہہ دیا کہ مغربی پاکستان سے دفاع کریں گے، لیکن کیسے اور کس موقع پہ آپ نے کس سٹیج پہ اٹیک کرنا ہے یہ طے ہی نہیں ہوا تھا. تو ان حالات میں وہ جنگ لڑی گئی جس میں کہ ایک ایسی فوج تھی جو کہ اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں، کہ جو بالکل بھی پروفیشنلی تیار نہیں تھی جنگ لڑنے کے لیے، اور وہ جنگ میں کود پڑی، اور 3 دسمبر کو جنگ شروع ہوئی، 16 دسمبر کو ختم ہو گئی.